ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلا جو ہمیں سبق دیا ہے وہ ہے الحمد للہ رب العالمین، اور اللہ تبارک و تعالی کو اپنی حمد، اپنی تعریف بے حد پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان، کلمہ الحمد للہ یہ اللہ کے میزان ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کا جو گنگنانا، مجلسوں کا اختتام اور ان کا اللہ تبارک و تعالی کی تعریفات کرنا، فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کی پکار بھی، ان کی جستجو بھی یہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح جب انسان کو کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی دکھ پہنچتا ہے، اور اگر انسان اس دکھ اور تکلیف میں افسوس کرنے سے پہلے فقط کلمہ الحمدللہ کہہ دے، اللہ تعالیٰ کو یہ انسان بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا تو یہ آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون کی بجائے پہلے کہتا ہے الحمدللہ، پھر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آدمی اتنا پیارا لگتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کسی آدمی کے جگر کا ٹکڑا، چھوٹا بچہ، اس کی روح قبض فرماتے ہیں، پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، میرے فرشتوں جاؤ میرے اس بندے کی حالت دیکھ کر آؤ۔ فرشتے جا کر بتاتے ہیں اے اللہ وہ تیرا بندہ تو اس حالت میں بھی تیری حمد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب جنت میں جاؤ، ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام ہی رکھ دو بیت الحمد لفلان، جس نے پریشانی کے وقت، دکھ کے وقت بھی میری حمد کی ہے، اس میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر ہے اور اس گھر کا نام بیت الحمد ہے۔ تو یعنی خوشی ہو، غمی ہو، امام شوکانی رحمہ اللہ نے وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کا ذکر کیا ہے، ان میں سے وہ شخص جو خوشی اور غمی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کل قیامت کے دن فرمائیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، لا حساب علیکم، تمہارے اوپر کوئی حساب نہیں، بغیر حساب کے۔ تو انسان اپنی عادت بنائے، اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی تعریفات کرنی ہے، الحمدللہ کے کلمے کو اپنا ورد بنانا ہے۔ اور ان میں سے ایک ورد جس کو شیخ البانی علیہ رحمہ نے سلسلہ صحیحہ میں، امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں ذکر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص بستر پر آئے رات کے وقت، اب اس نے اچھا کھایا ہے، تھوڑا کھایا ہے، بہت کھایا ہے، عمدہ کھایا ہے، آج کا دن اس کا جیسا تیسا گزر گیا، لیکن رات کے وقت اپنے بستر پر بیٹھا اور اللہ کی حمد ان الفاظ کے ساتھ کرنے لگا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آج دن بھر مجھے کھلایا، وسقانی اور مجھے پانی پلایا، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آج پورا دن مجھے کافی ہو گیا، وہ مجھے کافی نہ ہوتا تو میں ایک کام بھی نہیں کر سکتا تھا، اس نے مجھے جس جگہ میں کھڑا ہوا جگہ دی، جس جگہ بیٹھا مجھے جگہ دی، جس جگہ گیا مجھے عزت دی، ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے۔
الحمدللہ الذی من علی فافضل، تعریفیں تو اس رب کی جس نے مجھ پہ احسان کیا اور مجھے افضل المخلوقات بنا دیا۔ اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار، یہ 4 کلمات جو شخص پڑھ لیتا ہے بستر پر بیٹھ کے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار، یہ 4 کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں یہ نہ لکھنا اس نے 4 کلمات کہے ہیں، بلکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو گویا اس نے میری ساری مخلوقات کے برابر میری حمد کر دی ہے۔ صرف فرشتوں کا حساب لگائیں تو کس قدر 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور میں داخل ہوتے، جو ایک بار داخل ہو جائے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنی، تو سارے فرشتے مل کر ایک بار کہیں الحمدللہ، جتنا اجر یہ مل کر بنا ہے، یہ 4 کلمات کہنے والا رات سونے سے پہلے اپنے نامہ اعمال میں اتنا ثواب درج کروا کے سو رہا ہے۔ کوشش کریں اس دعا کو یاد کریں اور اپنی عادت بنائیں، رات کو سوتے وقت اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔